کیا آپ جانتے ہیں کہ جس عید کی خوشی ہم سب مناتے ہیں، علم النحو اور علم الصرف کے ماہرین کے درمیان اس لفظ کے حوالے سے ایک زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ نحویوں کے نزدیک لفظ عید بالکل صحیح ہے، مگر صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ آخر ایک ہی لفظ کو دو مختلف علوم کس طرح الگ الگ نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لفظ عید کی مکمل نحوی اور مکمل صرفی تحقیق جانیں گے اور اس دلچسپ راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ شمس المکاتب ایک منفرد علمی و ادبی پلیٹ فارم۔ لاتعداد کورسز کریں، ہزاروں کتابیں پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، تعلیمی گیمز کھیلیں، کورس مکمل کر کے معلم بنیں اور اپنا تدریسی کیریئر بنائیں۔ مردوں اور عورتوں کا سیکشن الگ الگ ہے، جبکہ فیس مارکیٹ سے 5 گنا کم ہے۔ واٹس ایپ نمبر 0333283768۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو، عبادتوں کو، قرآن کریم کی تلاوتوں کو، نمازوں کو، اعتکاف کو، شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کو اچھی طرح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب آتے ہیں لفظ عید کی صرفی نحوی تحقیق اور پھر اس کے بعد وہ راز جو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ دیکھیں، لفظ عید کا مادہ یعنی روٹ ورڈ عودہ ہے، عین واو دال۔ اس کا تعلق باب نصر ینصر سے ہے، عاد یعود، اور بنیادی مصدر ہے عودن۔ عربی لغت میں عود کا مطلب ہے پلٹ کر آنا، بار بار آنا۔ عید الحمدللہ ہر سال آتی ہے، اور جب عید آتی ہے تو ہم دعائیں دیتے ہیں، دل چاہتا ہے ہمارا کہ یہ ہماری زندگی میں ایسی خوشیاں بار بار آئے، تو اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ علم الصرف کے لحاظ سے لفظ عید اصل میں عودن تھا، اس کا وزن ہے فعلن۔ اس لفظ میں تعلیل کا ایک مشہور قاعدہ چلا ہے کہ جب واو ساکن اور اس سے پہلے والا حرف مکسور ہو، یعنی اس کے نیچے زیر ہو، تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ چنانچہ عودن کو ہم نے تبدیل کر کے عیدن بنا دیا۔ اس کی جمع اعیاد آتی ہے، حالانکہ اس کی جمع اعواد ہونی چاہیے، اور یہاں پر وہ قاعدہ بھی لاگو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کی جمع اعواد کے بجائے اعیاد کیوں رکھی؟ نمبر 1 واحد کے لفظ عید کے یا کی مناسبت سے، اور نمبر 2 عودن بمعنی لکڑی کی جمع بھی اعواد ہے۔ اگر عیدن کی جمع بھی اعواد ہوتی تو ان دونوں میں التباس ہو جاتا، یعنی ایک جیسے ہو جاتے۔ اس سے بچنے کے لیے عودن کی جمع اعواد اور عیدن کی جمع اعیاد رکھی گئی ہے۔ علم النحو کی روشنی میں یہ لفظ اسم ہے، اور اسم کی جو اقسام ہیں اس میں سب سے پہلے معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے عید نکرہ ہے، العید معرفہ ہے۔ مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے یہ مذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے بتا دیا کہ عید واحد ہے، عیدانی اور عیدینی اس کی تثنیہ ہے، اور اعیاد اس کی جمع ہے۔ اب اردو میں عید بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ ہماری اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ہم ان دونوں کو کہتے ہیں عیدین۔ اور اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کے اعتبار سے یہ اس میں متمکن ہے، اور اس کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ اب آتے ہیں اس حیرت انگیز راز کی طرف کہ صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں، جبکہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ دراصل صحیح ایک اصطلاح ہے، صرف میں یہ الگ ہے، نحو میں الگ ہے۔ وہ کیسے؟ صرف کی اصطلاح میں 7 اقسام آپ نے سنا ہوگا، اس میں حرف علت کے اعتبار سے الفاظ کی 7 قسمیں بنائی گئی ہیں کہ اگر تینوں حروف میں ایک بھی حرف علت نہ ہو اور حمزہ نہ ہو اور 2 حرف ایک جیسے نہ ہو تو اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اگر حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں، 2 حرف ایک جیسے ہوں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ اگر فا کلمہ واو ہو جیسے وعدہ تو اس کو مثال کہتے ہیں، عین کلمہ واو ہو جیسے عیدن اصل میں عیودن تھا تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور لام کلمہ واو ہو یا یا ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ واو ہو تو واوی کہتے ہیں، یا ہو تو یائی کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس کا عین کلمہ حرف علت ہے اس لیے یہ اجوف ہے، اور وہ حرف علت واو ہے اس لیے اس کا پورا نام ہے اجوف واوی۔ اور 7 اقسام میں ایک صحیح الگ چیز ہے، اجوف الگ چیز ہے، تو اس اعتبار سے صرفیوں کے نزدیک لفظ عید صحیح نہیں بلکہ اجوف واوی ہے۔ لفظ صحیح ہے، لیکن صحیح یعنی وہ لفظ نہیں ہے جس کے اندر حرف علت ہو یا حمزہ ہو یا وہ 2 حرف ایک جیسے ہوں اور وہ مضاف کی قبیل سے ہو۔ نحویوں کے ہاں اس میں متمکن میں ایک اصطلاح ہے مفرد منصرف صحیح۔ اب دیکھیں صحیح کا لفظ یہاں بھی آ گیا، یہاں صحیح سے مراد وہ لفظ ہے
جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو، واو یا یا نہ ہو۔ اب اس کے اندر عیدن بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر وعدن بھی آ جاتا ہے، دلون اس کے اندر نہیں آتا۔ دلون صرف کنویں میں آتا ہے، کیونکہ دلون کہتے ہیں ڈول کو۔ محمد اسامہ سرسری کے تمام ڈیجیٹل کورسز کی ویڈیوز، آڈیوز اور PDF کتابیں حاصل کرنے کے لیے اس واٹس ایپ پر تشریف لائیں 0304 2215 717 یا 0333 2837 628۔